الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین ناظرین، کل آخری جو ہمارے درس کربلا کے حوالہ سے 69 شہداء کا تذکرہ آپ نے سماعت کیا اور وہ آخری شہید کا مکمل تذکرہ اور ان کے حوالہ سے ان کے اہم کارنامے آپ نے سماعت کیے۔ اس کے بعد آج 70ویں شہید کربلا کے جن سے ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، جن کا اسم گرامی حضرت سیدنا عباس بن علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مشہور ہیں حضرت عباس علمدار کے نام سے۔ علمدار آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جناب سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کربلا کا جھنڈا، جو عرب کا کلچر تھا، ثقافت تھی اور جنگوں کا اصول تھا، جو آج تک چلا آ رہا ہے کہ لشکر کا جو ایک شخص ہوتا تھا جسے جھنڈا دیا جاتا تھا، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے روز رات کو فرمایا کہ کل میں غزوہ کا جھنڈا، خیبر کا جھنڈا اسے عطا فرماؤں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح عطا فرمائے گا۔ تو یہ سنت ہے کہ ایک جھنڈا، ایک علم ہوتا تھا، جھنڈا ہوتا تھا، جو کہ اس جنگ کے دوران، غزوات کے دوران سرکار بھی عطا فرماتے تھے۔ تو امام علی مقام نے وہ جھنڈا مبارک جو ہے، جس کو عربی میں علم کہتے ہیں، ہماری زبان میں جھنڈا کہتے ہیں، انگریزی والے فلیگ کہہ لیتے ہیں، تو وہ علم جو ہے وہ آپ نے حضرت عباس کو تھما دیا۔ تو اس بنیاد پر کہا جاتا ہے علمدار، یعنی جھنڈا اٹھانے والے، حضرت عباس علمدار جھنڈا اٹھانے والے۔ اب آپ بارگاہ امام علی مقام میں حاضر ہوئے اور آ کے یہ عرض کیا کہ اے میرے بھائی، آپ میرے بڑے ہیں، اب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اب مجھے اجازت دیجئے، میں نے جھنڈے کا پورا خیال رکھا اور اسلام کا جھنڈا جو آپ نے مجھے عطا فرمایا اس کو میں نے سر نگو نہیں ہونے دیا، اور ہر ایک شہید کے جانے سے پہلے میں کہتا تھا کہ اگر تم چاہو تو میں جا کر اپنا جان کا نذرانہ پیش کرتا ہوں، لیکن ہر بار مجھے آپ کی جانب سے اجازت نہ ملی۔ اب تمام جانثار شہید ہو چکے، اب صرف اور صرف آپ کے لخت جگر ایک تو بیمار ہیں، وہ تو اٹھنے کے بھی قابل نہیں ہیں، کئی دنوں سے بخار کی شدت اور پھر پیاس کی شدت۔ امام سید الساجدین، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو خیمے میں ہیں، باقی علی اکبر وہ ہیں اور علی اصغر تو ویسے 6 ماہ کے معصوم ہیں۔ اب آپ کے پاس صرف ایک علی اکبر آپ کا بچہ ہے جو آپ کے ساتھ آپ سے پہلے وہ جانے کے لیے تیار ہے، لیکن میری خواہش ہے میں ان سے پہلے جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں، میں ان سے عمر میں بڑا ہوں، مجھے موقع عطا فرمائیے۔ آپ نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب کیا، محبت سے ان کے سر کو چوما، ان کو بوسہ دیا اور کہا اے میرے بھائی، بھائیوں کو رخصت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور میں آپ کو رخصت جہاں کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں ایک بھی واپس نہیں آیا، جو بھی آیا ہے شہید ہو کے آیا ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ تم جھنڈا سنبھالو، میں جاتا ہوں، جا کے میں ان کے ساتھ لڑتا ہوں، اور اللہ نے مجھے جام شہادت نوش عطا فرمایا تو اس کے بعد تم آگے بڑھنا۔ تو جناب حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے میرے بھائی جان، کل میں اپنے بابا علی کو کیا جواب دوں گا؟ آپ براہ کرم مجھے اجازت فرمائیے۔ آپ نے ان کے سر پہ دست شفقت رکھا اور فرمایا جاؤ اللہ کے حوالے۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کارزار میں اترتے ہیں، ابن سعد بڑا پریشان ہوا۔ عمرو ابن سعد نے آواز لگائی، کہا لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے
علی کا لخت جگر تمہارے درمیان آ گیا ہے۔ اور حضرت عباس جنگجو کمال کے تھے، آپ نے اپنے جنگ کا انداز ذرا بدل لیا، اور آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اپنا گھوڑا ان کی صفوں میں دوڑا دیا، صفوں میں ڈال دیا، اور تیز گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے آپ ان کے درمیان جاتے گئے، اور جو آپ پہ حملہ کرتا آپ دہنی تلوار کے ساتھ اس کا سر اڑاتے ہوئے آگے ان کے قافلوں میں گھستے چلے گئے۔ ابن سعد نے دیکھا، اس نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا جلدی کرو، ان پہ حملہ کرو۔ اب جس کی جانب آپ بڑھتے وہ ڈر کے مارے بھاگ جاتا اور آپ اس کا سر اڑا دیتے۔ اتنے میں ایک وہاں پر ایک شخص تھا جس کا نام ازرارہ بتایا جاتا ہے، اس کو ابن سعد کی جانب سے آواز آئی کہ آگے بڑھو، تمہاری جوان مردی کے تو میں نے بڑے قصے سنے تھے، آج تمہیں کیا ہو گیا؟ وہ آگے بڑھا اور اس نے بڑی زور کے ساتھ، اب سارا قافلہ دائیں بائیں موجود ہے یزیدیوں کا، اور تیر برسائے جا رہے ہیں۔ اور ایک روایت میں نے ابن اسیر کی پڑھی کہ اس وقت سیدنا حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے جسم پر 22 تیر پیوست ہو چکے تھے، اور اس کے بعد بھی آپ نے 4 لوگوں کو اپنی تلوار سے قتل کر دیا تھا۔ یہ وہ جوان مرد تھا کربلا کا۔ اس کے بعد یہ ازرارہ آگے دوڑا اور اس نے داہنی طرف سے چھپتے ہوئے آپ پر حملہ کیا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ دایاں بازو جو ہے اس کو کاٹ کے آپ کے جسم مبارک سے جدا کر دیا۔ روایات میں آتا ہے اس کے بعد آپ پھر بھی نہیں رکے، آپ نے تلوار اپنے بائیں ہاتھ میں لے لی اور پھر آپ آگے دوڑے۔ تو اتنے میں ارزق کا بیٹا جس کا نام نوفل تھا، وہ بڑا جنگجو تھا، تو ابن سعد نے کہا اے نوفل انتا ابن الارزق، تو ارزق کا بیٹا ہے، تیری جوان مردی کے تو ہم نے بڑے قصے سنے تھے، آگے بڑھو اور ابن علی پر حملہ کرو اور اسے ہمیشہ کی ابدی نیند سلا دو۔ وہ دوڑا، اس نے آپ پر حملہ کرنا چاہا، اور جو ہی حملہ کیا تو آپ نے تلوار کا اس پہ وار کیا، اور اس کا ایک جسم کا حصہ جو ہے وہ زخمی ہوا، اور ادھر سے دائیں طرف سے چونکہ آپ کا بازو کٹ چکا تھا، ان لوگوں نے آپ پہ تیر برسائے، آپ کی ہلکی سی توجہ ان کی جانب ہوئی تو اس بے ایمان نے نوفل بن ارزق نے آگے بڑھ کر آپ کا جو بایاں بازو مبارک تھا اس کو بھی تلوار سے کاٹ کے جدا کر دیا۔ دونوں ہاتھ حضرت عباس کے کٹ گئے، لیکن قربان جاؤں سلام یا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عظمت کو سلام، اس کے باوجود آپ نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی، اور آپ نے فرمایا کہ اب گھوڑا دوڑاتا ہوں اور ان کے اوپر چڑھاتا ہوں، جاتے جاتے اب میرے ہاتھ تو کچھ نہیں رہے۔ آپ نے اپنے پاؤں سے ایڑی لگا کر گھوڑے کو تیز دوڑانے کا اشارہ کیا، گھوڑا تیز دوڑتا ہوا ان کو رونتا ہوا۔ اس کے بعد بھی میرے علی کے شہزادے عباس نے 2 لوگوں کو اور واصل جہنم کر دیا۔ اب انہوں نے کہا کہ اس کو اب پکڑ لو، اب دونوں اس کے بازو بھی کٹ گئے، آپ پر ایک اکٹھا برچھیوں کا وار کیا گیا، اور آپ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکے اور آپ زمین پر تشریف لے آئے۔ دونوں بازو کٹ جانا، ایک انگلی کٹ جائے تو انسان بے ہوشی کے عالم میں چلا جاتا ہے، جس کا ایک بازو بھی کٹ گیا، جس کا دوسرا بازو بھی کٹ گیا، اور پھر بھی کمال جاؤں ان کی عظمت اور ان کے صبر اور ان کے استقامت پر کہ اس کے بعد بھی 2 دشمنان اسلام کو مار دیا، اور اس کے بعد جب خون اتنا بہا کہ اب جسم کا توازن برقرار رکھنا آپ کے بس میں نہ رہا، آپ زمین پہ تشریف لے آئے اور آپ نے آواز لگائی یا اخا ادرکنی، اے میرے بھائی حسین اب مجھے اٹھا لیجیے۔ اتنے میں یہ ظالم آپ پر چڑھ دوڑے اور آپ کو وہاں شہید کر دیا، اور یہ 71واں 70واں یہ عظیم شہید گلستان مصطفیٰ کا، یہ بھی اپنی جان آفریں کے حوالے کر کے ہمیشہ کے لیے آب کوثر کے ساقی کے پاس جا پہنچا۔ اور اس کے بعد جب آپ نے یہ منظر دیکھا، آپ نے آپ کی لاش مبارک اٹھائی اور آ کر شہیدوں کے ساتھ یہ 70 شہید پورے ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کے شہزادے حضرت علی اکبر تشریف لاتے ہیں، آپ کے 3 صاحبزادے، حضرت علی اکبر
حضرت علی اصغر اور حضرت علی اوسط. حضرت علی اوسط بولتے ہیں حضرت زین العابدین کو. یہ درمیانے تھے. بڑے علی اکبر تھے, ان سے چھوٹے زین العابدین تھے, اور ان سے چھوٹے 6 ماہ کے حضرت علی اصغر تھے. ابھی آپ خیمے کی جانب بڑھتے ہیں کہ سیدہ رباب وہ عرض کرتی ہیں اے میرے سرتاج یہ تو معصوم بچہ ہے, اس کے تو لب بھی خشک ہو گئے ہیں, اب تو ہمارا پانی کب سے بند ہوا, اب تو دودھ بھی ہمارا خشک ہو گیا, اب یہ تڑپتا بچہ اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے, اس نے تو نہ کبھی کسی کو میلی آنکھ دیکھا تھا, نہ کبھی کسی کے خلاف آواز اٹھائی تھی, نہ کبھی کسی کو کچھ کہا تھا. آپ نے انہیں صبر اور استقامت کا درس دیا. علی اکبر آتے ہیں, ابا جان اب مجھے اجازت دیجیے. آپ نے علی اکبر کی جانب دیکھا, آپ کی آنکھوں سے آنسو بھر آئے. فرمایا اے میرے بیٹے میں تجھے کہاں کی اجازت دوں جہاں سے کوئی بھی واپس نہیں آیا. باپ کے لیے یہ اجازت دینا کوئی آسان کام تو نہیں تھا. کہا بیٹے میں تجھے اس کی اجازت دوں جہاں سے کوئی بھی واپس لوٹ کر نہیں آیا. سیدنا علی اکبر کے آنکھوں میں بھی اتھرو ہیں. کہا میرے لختہ جگر تو ٹھہر جا. اور یہاں ایک کمال نفیس بات آپ کو بتاؤں, حضرت علی اکبر یہ وہ حضور امام عالی مقام کے شہزادے تھے جو شکل و صورت میں بالکل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے, اور آپ مشہور تھے کہ یہ شبیہ مصطفیٰ ہیں. آپ نے دیکھا اور آپ نے فرمایا اے میرے علی اکبر میں تو جب نانے کی محبت غالب آتی تھی میں تجھے دیکھ لیتا تھا اور مجھے اپنے نانا مصطفیٰ کی تصویر میرے سامنے آ جاتی تھی. آپ بالکل حضور جیسی تھے, آپ کی شکل و صورت جو تھی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تھی. آپ نے فرمایا میرے پاس تو صحابہ آتے تھے, ہمارے گھر والے آتے تھے, بنو ہاشم کے لوگ آتے تھے, کہتے تھے علی اکبر کہاں ہیں. میں کہتا تھا کیوں؟ کہتے تھے جب علی اکبر کو دیکھتے ہیں اپنے مصطفیٰ کی پیاس بجھا لیتے ہیں. کہا میں تجھے کیسے تلواروں کے حوالے کر دوں. کہا نہیں ابا جان ہمیں ان ظالموں کے ہاتھوں قیدی بنا کے نہ چھوڑیے, ہم چاہتے ہیں ہم جلدی سے اپنے بابا علی اور نانا مصطفیٰ کے پاس پہنچ جائیں. آپ نے آپ کے پیشانی مبارک کو چوما اور فرمایا جاؤ تمہیں اجازت ہے. آپ دوڑے, سیدنا علی اکبر نے آواز لگائی اور وہاں پر اب ان کے درمیان اور خوف پیدا ہو گیا. کہنے لگے اب حسین کا بیٹا علی بن حسین بن علی آ گیا ہے. آپ نے لڑنا شروع کر دیا. آپ نے پہلے وار میں ان کے 3 لوگ جو بڑے ان کے قوی ہیکل جمع مرد تھے ان کو آپ نے واصل جہنم کیا. پھر واپس دوڑتے ہیں, بارگاہ امام علی مقام میں آتے ہیں اور کہا ابا جان لبوں پہ خشکی کی انتہا ہو گئی. یہاں پہ مورخ نے ایک جملہ لکھا اور کمال جملہ لکھا, اور سنت مصطفیٰ کے احیاء کا دوبارہ منظر ایک دفعہ دنیا نے اور آسمان والے ملائکہ نے دیکھا اور فرشتے بھی وہ منظر دیکھ رہے تھے. آپ نے کہا علی اکبر ذرا میرے قریب آؤ. قریب کیا اور فرمایا علی اکبر اپنی زبان نکالو. انہوں نے اپنی زبان نکالی. آپ نے اپنی زبان اور ان کی زبان کو چوسا. فرمایا علی اکبر میں اب اپنی زبان نکالتا ہوں, تم میری زبان کو چوسو. کہا ابا جان یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا علی اکبر میں تجھے کیا بتاؤں, جب مجھے پیاس لگتی تھی میں نانا مصطفیٰ کو کہتا تھا تو نانا جان مجھے ایسے ہی اپنی زبان چسوایا کرتے تھے. آج میں وہی نانے کی سنت تازہ کرنا چاہتا ہوں. واہ, کربلا میں 70 قربان کرنے کے بعد بھی جس کو نانا کی سنت یاد ہے اسے عشق میں حسین کہا کرتے ہیں. کہا میری زبان چوسو. زبان چسوائی اور اس کے بعد فرمایا جاؤ اللہ کے حوالے. آپ گئے. اس کے بعد آپ پر وار ہوا. وقت تھوڑا مختصر میں کرتا جا رہا ہوں. آپ نے بھی جام شہادت نوش کیا. اب یہ 71واں شہید تھا کربلا کی سرزمین کا. آپ گئے اور اپنے شہزادے کو اٹھایا اور آ کر شہیدوں کے ساتھ اس سب میں رکھ دیا. اب آپ جاتے ہیں تو سیدہ رباب آپ کو پھر وہی بات عرض کرتی ہیں. آپ نے اپنے آخری علی اصغر کو, شاید رب کو یہ قربانی بھی پسند تھی, آپ نے علی اصغر کو اٹھایا اور جا کے فرمایا کہ اے ظالمو اس علی اصغر کا کیا قصور ہے, اس نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا, یہ تو تمہارے ساتھ لڑنے نہیں آیا, ابھی شیر خار ہے اور پنگوڑے میں ہے, اس کے لیے تو کچھ
پانی تم دے دو تاکہ اس کے خشک لبوں پر پانی پہنچ جائے، جو ہچکیاں بن چکی ہیں وہ تو رک جائیں۔ ان ظالموں نے پانی تو کیا دینا تھا، ایک زہر آلود تیر پھینکا جناب علی اصغر کی جانب، آپ کے گلے میں پیوست ہو گیا، اور وہ کافوری لب جن پر اللہ اللہ کی تسبیح علی اصغر کرا کرتے تھے، وہاں پر ہمیشہ کی آواز بلند ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور خاندان نبوت کا یہ عظیم چشم و چراغ، یہ 72واں شہید وہاں پر آ پہنچا، اور جب خون کا دھارا نکلا، مورخ نے یہاں وہ منظر بھی محفوظ کر لیا۔ ابن اسیر نے لکھا کہ جب خون کا دھارا نکلا تو آپ نے اس خون کو یوں اپنے چلو میں لیا اور آسمان کی جانب یوں اپنی آنکھوں کو اٹھایا اور عرض کیا خون علی اصغر لے کر، کہا مولا علی اصغر 6 ماہ سے لے کر اب میری عمر، آپ کی عمر مبارک تھی 56 سال 5 ماہ اور 5 دن، اب آخری قربانی میری ہے، مولا علی اصغر سے لے کر علی اکبر تک سارے قربان کر دیے، مولا تیری رضا حاصل کرنے کے لیے، یہ تو ایک علی اصغر ہے، مولا اگر تیری رضا ہو ہزاروں علی اصغر ہوں، مولا تیرے نام پر حسین قربان کرتا چلا جائے گا، حسین قربان کرتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد ماں جس نے اپنے بچے کے لیے سفارش کی تھی اپنے سر تاج سے کہ اس کو پانی مل جائے گا، اب وہ تو امید لگا کے بیٹھی تھی کہ میرا علی اصغر پانی پی کے آئے گا، اور میرا علی اصغر اب اس کی سانسوں میں روانی بہتر ہو جائے گی، اس کے لب اب تر ہو گئے ہوں گے، اس کے لبوں پہ اب پانی آ گیا ہوگا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ جن لبوں پر، جن گلستان میں آب یاری پانی سے ہونی تھی، ان ظالموں نے اس کی آب یاری خون سے کر دی۔ واپس آئے، خون بہ رہا ہے، اور ننھی شہادت اٹھائی ہے حسین پاک نے، واہ حسین تو نے علی اصغر بھی اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے ہیں اور اپنے نوجوان علی اکبر بھی اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے، یہ صرف تو ہی کر سکتا ہے حسین پاک، یہ صرف آپ ہی کر سکتے ہیں۔ کائنات میں بڑے ادب کے ساتھ یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنا یوسف جدا کیا تھا، لیکن اس کو مل گیا تھا یوسف، رو رو کے آنکھیں نابینا ہو گئی تھی، قرآن نے کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، آنکھیں نابینا ہو گئی تھی، لیکن حسین قربان جاؤں تیری آنکھیں بھی نابینا نہ ہوئیں، تیری آنکھیں بھی چشمے تر رہیں، تیری خمر بھی کمیدہ نہ ہوئی، اور تیری آوازیں بھی نہ نکلی، ایک ایک کر کے قربان کروا دیے، اور لاشیں بھی اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے، اور اس کے بعد پھر یہ کہا مولا اگر تو ایسے راضی ہے تو تیرا حسین ایسے راضی۔ سیدہ رباب کے پاس جاتے ہیں، کہا رباب اپنا لخت جگر لے لے، اٹھی دیکھا، کہا یا ویلا تھا، ہائے افسوس میرا تو علی اصغر شہید ہو گیا، کہا مبارک ہو تیری ننھی قربانی بھی تیرے رب نے قبول فرما لی، تیری یہ ننھی قربانی بھی تیرے رب نے قبول فرما لی ہے۔ سامعین، آپ خیمے کے اندر جاتے ہیں، امام زین العابدین، واہ زین العابدین تیری بھی عظمت کو سلام ہے، اٹھنے کے قابل نہیں ہیں، اتنے کمزور ہو چکے ہیں، شدت کی بیماری ہے، علیل تھے، اور پھر بیماری میں سفر، لڑکھڑاتے ہوئے اٹھے اور اپنی پھوپھی سے کہا سیدہ زینب سے مجھے آسرا دو، مجھے اٹھا دو۔ سیدنا زین العابدین کو اٹھایا گیا، حسین پاک خیمے میں آئے، دیکھا اپنے بیٹے کو، کہا زین العابدین کیا کرنے کی تیاریاں کر رہے ہو؟ کہا ابا جان میں کمزور ضرور ہوں لیکن ایمان میرا بڑا قوی ہے، میرا جسم کمزور ضرور ہو گیا ہے لیکن میرا ایمان بڑا قوی ہے، ایمان میں میری کمزوری میرے ایمان میں نہیں آئی، اس کو میں بڑا مضبوط سمجھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام نے زین العابدین کو ایسے باہوں میں لے کے نا اٹھایا اور ماتھے کو چوما، کہا میرے زین العابدین تیری قربانی
رب نے ابھی مؤخر کر دی ہے، تیرے اوپر تو ابھی بڑی کربلائیں آنی ہیں، یہ بیویوں کو تو نے سنبھالنا ہے، جیسے حسین کے ساتھ یہ کیا گیا نہ جانے تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ آپ نے اپنی دستار اتاری اور سیدنا زین العابدین کے سر پہ رکھ دی اور فرمایا زین العابدین یہ دستار مجھے میرے بھائی حسن نے دی تھی، اور یہی دستار میرے بھائی حسن کو بابا علی سے ملی تھی، اور بابا علی کو یہ دستار ہمارے نانا سے ملی تھی۔ میں نے دستار تیرے سر پہ رکھی ہے، اس دستار کا خیال رکھنا، صبر کرنا، برداشت کرنا، تیرے اوپر بڑے پہاڑ آئیں گے، تیرے اوپر بڑی آزمائشیں آئیں گی۔ زین العابدین میری دستار کی لاج رکھنا، میری دستار کو کبھی آنچ نہ آنے دینا۔ زین العابدین نے دیکھا ابا جان مجھے اجازت نہیں ملے گی شہادت کی؟ کہا نہیں، نانا نے اجازت نہیں دی، اللہ نے اجازت نہیں دی، تجھ سے میری نسل پاک چلے گی، ایک ہی تو بچا ہے، تجھ سے سادات کی نسل چلے گی، اور اللہ نے تجھے ان بیویوں کا محافظ بنایا ہے۔ آپ نے نئی مصری دستار سر پہ باندھی، حسن پاک کا ایک دوپٹہ آپ کے پاس چادر تھی، آپ نے وہ اپنی کمر پہ باندھ لی، اور سرکار کی ایک چادر آپ کو ملی ہوئی تھی اما فاطمہ کی جانب سے، وہ آپ کے پاس تھی، آپ نے وہ بھی اپنے جسم مبارک پر باندھ لی، اور آخری بار سیدہ زینب کو کہا بہن اللہ کے حوالے۔ سیدہ زینب کی چیخیں نکل گئی، کہا بھائی کس کے آسرے چھوڑ کے جا رہے تھے، کس کا سہارا؟ تپتے صحراؤں میں سیدہ زینب ابھی وہ دکھ مٹا نہیں تھا کہ ننھی سکینہ آ گئی جو حسین کی بیٹی تھی، لپٹ گئی بابا سے، بابا کدھر جا رہے ہیں؟ ننھی معصوم سکینہ کو چھوڑ کر کدھر جا رہے ہیں؟ سکینہ بابا کس کو کہتے ہیں؟ یقین جانے میری چھوٹی سی بیٹی ہے 2 سال کی، میں کہیں جاؤں نا تو شام کو واپس آنا ہوتا ہے، وہ دروازے پہ جاتی ہے تو مجھے کہتی ہے بابا بابا، یقین کریں ہمت نہیں ہوتی گیٹ چھوڑنے کو، حالانکہ شام کو واپس آنا ہوتا ہے، شام کو واپس آنا ہوتا ہے۔ بڑی ہمت سے میں 2 دفعہ واپس، کئی دفعہ آ کے بیٹی کو پیار کرتا ہوں، پھر باہر نکلتا ہوں، اور جس سکینہ کا باپ ہمیشہ کے لیے جا رہا تھا، اور حسین کو پتا تھا کہ میری سکینہ کو اب بابا کی آواز تو آئے گی پر بابا والا پیار دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ واہ حسین تیری استقامت کو سلام۔ اٹھایا سیدہ سکینہ کو، پیار کیا، اور اٹھا کے سیدہ زینب کی جانب کیا، کہا میری بہن زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا، میری سکینہ کا خیال رکھنا، میں نے اس کو بڑے ناز و نام سے پالا تھا، مجھے کیا معلوم تھا کہ ایک دن میری سکینہ تنہا ہو جائے گی، میری سکینہ یوں یتیم ہو جائے گی۔ سیدہ زینب نے کہا حسین آج اکیلی سکینہ یتیم نہیں ہوئی، آج ہمیں پتہ لگا ہے ہمارا بابا علی ہم سے چلا گیا، جب تک آپ تھے ہم نے کبھی اپنے آپ کو یتیم نہیں سمجھا تھا، ہمیں معلوم تھا ہمارا بھائی حسین ہے۔
حسن بھی چلے گئے، آج آخری سانہ حسین تھا جو وہ بھی جا رہا، دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ سامعین، حکمت نہیں ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو، کیا بتاؤں میں آپ کو۔ ظالموں نے آخری بار ابن سعد جیسے ظالم لوگ، تمیم ان کا سب سے بڑا بدبخت آدمی تھا، اس کو رکھا ہوا تھا کہ تو نے حسین پہ حملہ کرنا ہے، وہ آیا، اس نے آپ پہ حملہ کیا، آپ نے اس کو قتل کر دیا، واصل جہنم کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے مل کر آپ پہ حملے کیے۔ ایک حشل بن یزید نامی شخص تھا، اس نے آپ پہ حملہ کیا، آپ کا سر پہ وار کیا۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، مجھے اپنا سر تو سجدے میں رکھ لینے دو، اور حسین کو جب شہید کرنا تو میرا سر سجدے میں ہو، تاکہ دنیا کو پتہ چلے حسین جاتے ہوئے اپنا سر رب کے حضور سجدہ شکر میں دے کے اپنی جان جانے آفرین کے حوالے کر۔ دو روایتیں ملتی ہیں، ایک نے کہا کہ شمر نے آپ کا سر تن سے جدا کیا، اور ایک روایت ہے کہ حشل بدبخت، حشل بن یزید تھا، اس بدبخت نے آپ کا سر تن سے جدا کیا۔ اور اس کے بعد یہ آخری کربلا کا شہید 56 سال کی عمر مبارک میں 5 ماہ اوپر 5 دن اپنے خالق حقیقی سے سارا چمن گلستان ان ظالموں نے اجاڑ دیا۔ زبانوں پہ کلمے بھی پڑھتے تھے بے ایمان، اللہ اور رسول کا نام بھی لیتے تھے یہ بے ایمان، انہیں تو انسان کہنا بھی جرم ہے، یہ انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہے، یہ تو درندوں سے بھی بدتر، درندوں بھی ایسے نہیں کرتے۔ اور کربلا کے بعد جو اگلی کربلا تھی، سامنے ایک جملہ کہہ کے میں بات ختم کروں، ابن سعد نے کہا ہے ہمارے جو بندے مر گئے ہیں ان کو اٹھاؤ، لاشیں لے چلو، اور اہل بیت کے ساتھ قربان ہونے والے ساروں کے لاشیں وہیں بے آب یار و مددگار پڑے تھے، بے یار و مددگار پڑے تھے، اور حسین کا سر جان کے لے کے گئے، وہ بھی توہین امیز انداز میں کہ نیزے پہ چڑھا کے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا یہ گئے تھے حسین کے خاندان کو مٹانے کے لیے اور آل رسول کو مٹانے کے لیے، انہیں معلوم نہیں تھا نہ رسول کا نام مٹ سکتا ہے، نہ رسول کی آل کا نام مٹ سکتا ہے۔ ایک زین العابدین تھے، کتنے سادات ہیں دنیا میں، اور کہاں کہاں پر حسین کا دربار بنا ہوا ہے۔ علی حجویری کا دربار کس کا دربار ہے؟ حسین کا دربار۔ کہاں کہاں حسین کی اولاد آج موجود ہے، یزید کی اولاد تو کچھ نہیں، یزید اور یزید والوں کے دربار تو کبھی نہیں بنے۔ یزیدی تو مرنے کے بعد دعا بھی نہیں کرتے، رب نے کیسا انہیں مرتد بنا دیا، کہتے ہیں مرنے کے بعد تو دعا ہی نہیں ہوتی۔ الحمدللہ یہ سارے کون ہیں؟ یہ سارے حسین والے بیٹھے، یہ سارے حسین سے محبت کرنے والے بیٹھے، باہر تک سارے حسین سے محبت کرنے والے بیٹھے، اور انشاءاللہ قیامت تک میرے حسین کا ذکر جاری رہے گا، اور انشاءاللہ یہ کم نہیں ہوں گے، یہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ اگلے سال اس سے بھی زیادہ ہوں گے، اگلے سال اس سے بھی زیادہ ہوں گے۔ کیوں؟ اعلان ہے کہ ہر آنے والی گھڑی پیارے حبیب پہلی گھڑی سے بڑھ کے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ میری کوشش قابض جو رب تعالیٰ نے مجھے ہمت دی، توفیق دی، 10 روزہ محفل شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور آپ کے حضور جو ہم نے عقیدت اور محبت کے پھول نچھاور کیے،
سرکار بھی قبول فرمائیں، سرکار حسین پاک بھی قبول فرمائیں، سرکار علی مرتضیٰ بھی قبول فرمائیں، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا بھی قبول فرمائیں۔ اور میرے دامہ میں اور کوئی نیکی نہیں ہے، بس اتنا ضرور ہوگا، قیامت والے دن اللہ کے حضور یہ ضرور کہوں گا، مولا، اور رسول اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہوں گا، یا رسول اللہ، آپ سے اور آپ کی آل سے اور آپ کے اصحاب سے محبت کرنے والا ہوں، اور ان کے محبت میں تیرے محبت کرنے والوں کو ان کی محبت بری باتیں سنائی ہیں، مولا اور کوئی نیکی نہیں ہے، یہ ایک چھوٹی سی عبادت ہے، اسی کے صدقے میں مجھے معاف فرما دے۔ اور میرا یقین ہے جنتی نوجوانوں کے سردار کی غلامی انشاءاللہ ہمیں ضرور ان کی غلامی دنیا میں کی ہے تو حشر میں بھی وہ اپنے غلام ہمیں بنائیں گے انشاءاللہ، اپنی غلامی وہ ہمیں عطا فرمائیں گے، ہم دنیا میں بھی ان کے غلام ہیں اور انشاءاللہ حشر میں بھی انہی کے غلام بن کے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ ہماری یہ نسبتیں قائم رکھے، اللہ نسبتیں ثابت رکھے، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے، اللہ مجھے اجر عطا فرمائے، اللہ میرے اساتذہ کو، میرے والدین کو اس کا اجر عطا فرمائے، اور خصوصاً میرے مرشد کریم جن کی عظیم تربیت نے مجھے اس قابل کیا، جن کی دعاؤں سے میں اس وقت یہاں چل رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر انہیں عظیم عطا فرمائے، اور میرے شیخ کے دربار کو اللہ پشت بپشت ترقی دے، بڑھائے، آمین آمین آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔